پھر اس حج کے حوالے سے حج کے آغاز سے ہی، ابھی مکہ پہنچنے سے پہلے سے ہی اس توحید کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی حج کرنے والا مکہ سے میلوں دور ہوتا ہے، بلکہ بعض کا سینکڑوں میل دور ہوتا ہے، اور وہیں سے ہی اس کو احرام باندھنا ہوتا ہے، اور احرام باندھ کر اس کو ایک نعرہ بلند کرنا ہے، اس کو ایک کلمہ ہے جو بار بار کہنا ہے، ایک اعلان ہے جو بار بار اس نے کرنا ہے بلند آواز سے۔ اور وہ اعلان کیا ہے؟ وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، پھر سے اعلان کرتا ہوں کہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے حاضری کا اعلان کیا جاتا ہے، سب سے پہلے یہیں سے توحید کا سبق اور توحید کی تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ وہ گھر یا وہ جگہ کہ جس کے لیے آپ کو رخت سفر باندھنا ہے اور دور دراز کا سفر کر کے بھی پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر تم کو لبیک کہنا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بیت اللہ ہے۔ اور کون سا موقع ہے؟ جو حج عمرے کا موقع ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں کی اجازت دی ہے اس کے سوا، اور جن جگہوں کو اجازت دی ہے وہ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ پوری روئے زمین پر صرف 3 ہی جگہ ہیں کہ جہاں پر آدمی لمبا سفر کر کے سخت سفر باندھ کر جا سکتا ہے، اس کو جانا چاہیے، اور وہ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ ان تینوں جگہوں کے علاوہ دنیا کی کوئی اور درگاہ، کوئی مزار، کوئی خانقاہ، کوئی عبادت کی جگہ ایسی نہیں کہ جس کے لیے انسان کو سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہو، بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رستے سفر باندھنا ہے تو بیت اللہ کا باندھنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ایک تو اس تلبیہ کے اندر یہ معنی ملا کہ اللہ میں حاضر ہوں، تو انہیں حکم دیا اپنے گھر میں آنے کا، تو میں تیرے حکم کو مانتے ہوئے حاضری دیتا ہوں۔ ساتھ ہی لا شریک لک، اس بات کا اعلان کرتا ہے حج کرنے والا، احرام باندھنے والا، تلبیہ پڑھنے والا کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ لا یہاں پر کہتے ہیں لا نافع للجنس، کہ جس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس میں ہر طرح کے چیز کی نفی ہوتی ہے۔ لا شریک کا کوئی شریک، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی مخلوق اور کوئی، نہ کوئی زندہ مردہ، کوئی طرح شریک نہیں ہے۔ شریک کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، شریک ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حق اوروں کو دے دیا جائے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کر دیا جائے۔ اللہ کو پکارنا اس کا حق ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، جب اللہ سے ہٹ کر اوروں کو پکارا جائے تو یہ اس کے ساتھ شرک ہے۔ نظر و نیاز، ذبح کرنا، قربانیاں دینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے ہٹ کر جب اوروں کے لیے نظر نیازیں دی جاتی ہیں تو یہی شرک ہے۔ نفع نقصان کی امیدیں لگانا کہ کائنات میں اگر کوئی نفع نقصان کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ جب اللہ سے ہٹ کر اوروں سے نفع نقصان کی امیدیں لگا لی جاتی ہیں تو یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کی صفات اس کے ساتھ خاص ہیں، جب اس کی صفتیں بندوں کو دے دی جائیں کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کی باتیں صرف وہی کائنات میں جانتا ہے۔ جب اللہ کی صفت کسی اور کو بھی دے دی جائے کہ فلاں بھی غیب کی باتیں جانتا ہے، وہ بھی دلوں کے راز جانتا ہے، تو یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ لمبا موضوع ہے۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ تلبیہ جو ہے بذات خود جو ہے توحید کا اعلان ہے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تفصیل ذکر کرتے ہیں، جس کا کہ صحیح مسلم میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے میقات سے احرام باندھا تو احرام باندھ کر آپ نے کیا کیا؟ حضرت جابر کی حدیث کے جو الفاظ ہیں فرماتے ہیں لبا بالتوحید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ کہا۔ انہوں نے اس تلبیہ کو نام ہی توحید کا کلمہ دیا کہ توحید کا کلمہ ہے، اور واقعی ہی تلبیہ جو ہے لبیک اللہم لبیک توحید کا عظیم ترین کلمہ ہے، اور نہ کہ صرف کلمہ ہے بلکہ توحید کا بہت بڑا اعلان ہے کہ جو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، احرام باندھنے والوں کو بار بار بلند آواز سے اس اعلان کو کر رہا ہے، جب سے اس نے احرام باندھا ہے اور جب تک وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کا یہ اعلان بار بار جاری رہنا چاہیے۔ سنت بھی یہی ہے، اور اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ تاکہ اللہ کی توحید کا اچھی طرح اس کو یاد دہانی ہو جائے، اللہ کی توحید کا اچھی طرح اس کو سبق حاصل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر غور طرف بات یہ ہے کہ تلبیہ کا درس کس کو حاصل ہوگا، توحید کا درس کس کو حاصل ہوگا؟ کہ جس کو تلبیہ کے الفاظ کا معنی پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس چیز کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں۔
لا شریک الگ بار بار کہہ کر اللہ کے ساتھ میرا کیا عہد و پیمان ہو رہا ہے، اس پر غور و فکر وہی کرے گا جس کو تلبیہ کے معنی کا پتہ ہوگا۔ اور آج کل حج کرنے والوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم زبان سے جس چیز کو بلند آواز سے بار بار کہہ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور یہ ہے حقیقت میں غفلت کی دلیل، یہ ہے لاپرواہی کی دلیل، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مقاصد کو ضائع کرنے کا انداز، کہ یہ سب سیکھنا تو بات کی باتیں ہیں، پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ جس طرح عرض کیا ہے کہ یہ توحید کا اعلان ہے اور بار بار اعلان ہے، تو ضرورت ہے اس تلبیہ کے الفاظ کو جاننے کی، اس کے معنی کا علم رکھنے کی، اس کے معنی پر غور و فکر کرنے کی، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی۔ تلبیہ کہنے والے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ دیکھے، جائزہ لے کہ جب وہ بار بار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تمام نعمتیں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بادشاہتیں، اختیارات، ملکیتیں صرف تیری ہیں۔ یہ بھی کہتا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور ساتھ ساتھ مزید وضاحت کرتا ہے کہ کیا کوئی بھی کائنات میں نعمت ہے تو تیری دی ہوئی ہے، تیری طرف سے ملتی ہے۔ کوئی بھی حمد و ثنا کے لائق ہے کائنات کے اندر تو صرف اللہ تیری ذات ہے، اور تمام طرح کے اختیارات ہوں، ملکیتیں ہوں، بادشاہتیں ہوں، وہ اے اللہ صرف تیرے ہی ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ تو کیا واقعی ہی یہ الفاظ کہنے والا اس کے دل کے اندر بھی یہی اس کا عقیدہ ہے؟ جب کہتا ہے لا شریک الگ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کیا واقعی ہی دلی طور پر اس کا حال یہی ہے کہ زبان سے لا شریک الگ کہنے والا ایسا تو نہیں کہیں کہ دل میں اس کے اور طرح طرح کے شریک بیٹھے ہوں، کو اس کا داتا بھی ہے، کو اس کا گنج بخش بھی ہے، کو اس کا دستگیر بھی ہے، کو اس کا غوث اعظم بھی ہے، اور طرح طرح کے اس کے وہ شریک جو اس نے دل میں بٹھا رکھے ہیں۔ جب کہتا ہے کہ اللہ تمام نعمتیں تیری ہیں، تمام اختیارات، بادشاہتیں، ملکیتیں اللہ صرف تیری ہیں، تو ہی ہے مالک، کیا واقعی ہی وہ اس بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس بات کا جو اعلان کر رہا ہے کہ واقعی اپنے اس اعلان میں وہ سچا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں ہو کہ نہیں، نعمتیں دینے والا کوئی داتا لاہور میں بیٹھا ہوا بھی ہے، ملکیتیں رکھنے والا کوئی گنج بخش بابا فرید بھی ہے، اور کائنات کے معاملات کو چلانے والا کوئی اور بھی مدبر ہے، بلکہ مشکل پیش آ جائے تو مشکلات میں مدد دینے والا کو چھوٹا موٹا غوث نہیں بلکہ غوث اعظم ہے، کائنات کا سب سے بڑا غوث، کائنات کا سب سے بڑا مددگار۔ ہاں، وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو۔ کہنے کا مقصد یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو آج کا بدعقیدہ مسلمان بار بار زبان سے اس جھوٹ کا اعلان کرتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، دل میں اس نے طرح طرح کے معبود بٹھا رکھے ہوتے ہیں، اس کے دل میں طرح طرح کے اللہ کے مقابلے میں شریک کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس کے عقیدے میں اللہ کے سوا اور بھی مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی گنج بخش اور بھی ہیں، لیکن زبان سے کہہ کر کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ساری نعمتیں، ملکیتیں، بادشاہتیں تیری ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کے اعلان کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کس کا معاملہ زیادہ بدتر ہے، آج کا یہ کلمہ گو مشرک جو توحید کا کلمہ تلبیہ بار بار کہتا ہے زبان سے، اور دل میں اس نے طرح طرح کے معبود کھڑے کیے ہوئے ہیں، یا کل کا مشرک ابو جہل تھا یا اور تھے اس کے ساتھی، ہاں وہ بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے۔ یہ تلبیہ جو آج ہم پڑھتے ہیں احرام باندھ کر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہاں یہاں تک وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شرک کا بھی اعتراف کرتے تھے۔ آگے کیا کہتے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آگے کہتے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں تیرا ویسے تو شریک نہیں ہے، کس لیے؟ کیونکہ ان سے پوچھا جاتا کہ کائنات کا مالک کون ہے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو ذرا کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، کس نے مسخر کیا سورج چاند کو، تو کہیں گے کہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اور سورہ یونس میں تو اور بھی زیادہ تفصیل، سورۃ المؤمنون اور ہی بڑھ کر تفصیل، یہ اس طرح کے ان کے اعترافات صرف اس آیت میں نہیں، 10 آیات میں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ۔ سورۃ یونس میں مزید تفصیلات،
कि कौन है जो तुमको रोजियां देता है आसमान और ज़मीन से, कौन है जो तुम्हारी क़ुव्वतों ताकतों बसारतों समातों का मालिक है, कौन है जो कायनात की तदबीर करता है। और सूरत मोमिनून में कौन है कि जो तुमको मुश्किलात से बचाता है, मन युजीर वला युजारु अलैह। यहाँ तक भी इन सभी के जवाब में उनका क्या जवाब होता था? इन सभी सवालों का जवाब अबू जहल की सारी कौम का जवाब क्या होता था कि सभी कुछ करने वाला अल्लाह है। इसका माना कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की तौहीद का भी एतराफ़ करते हैं, ऐलान भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शिरक कर रहे थे, जिस शिरक का भी एतराफ़ उनको था। आज के बहुत से कलमा पढ़ने वाले मुशरिकों की तरह नहीं कि वो अबू जहल से बढ़कर शिरक करने के बावजूद उसका खुला इनकार, उस आदमी की तरह कि जिसके हाथ मकतूल के खून से लथड़े हो और मकतूल उसके सामने तड़प रहा हो और उसने कत्ल भी उसने खुद ही उसको किया हो, और फिर भी उसका इनकार कि मैं तो इसको हाथ नहीं लगाया, मेरे तो ऐसे कोई ताल्लुक ही नहीं। यहाँ पर उससे बढ़कर इनकार हो रहा है। तो खैर, कहने का मकसद कि कल का मुशरिक उसका हाल क्या था कि वो शिरक ज़रूर करता था लेकिन झूठ नहीं बोलता था, अपने शिरक का एतराफ़ कर लेता था। तो चुनांचे से मुस्लिम के हदीस में कि वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि इल्ला शरीकन हुवा लक, क्या वैसे तेरा कोई शरीक नहीं, क्योंकि खालिक तू ही है, मालिक तू ही है, रोज़ियाँ तू ही देता है, लेकिन तेरे कोई शरीक हैं कि जो तेरे ही बंदे हैं। आज भी हमारे यहाँ यही फ़लसफ़े पढ़ाए जाते हैं ना कि हम जिनको पुकारते हैं ये कोई अलग से नहीं है, ये गैरुल्लाह नहीं है, ये अल्लाह वाले हैं। कल का मुशरिक क्या कहता था कि तेरा कोई शरीक है जो तेरा ही है, तेरा ही बंदा है, तमलीकुहु तो उसका मालिक है, वमा मलक और जो उसके पास इख्तियारात हैं, कुदरतें हैं, मलकीतें हैं, वो भी सारी तेरी दी हुई हैं। आज भी यही कहते हैं ना कि हम जिनको पुकारते हैं अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हुए हैं, अल्लाह ने इनको मलकीतें दी हुई हैं, अल्लाह ने इनको अनायतें की हुई इन पर। तो कल का अबू जहल भी यही कहता था। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई मुगालता हो जाए कि अबू जहल तो बुतों की पूजा करता था, हम तो जिनको पुकारते अल्लाह की नेक हस्तियाँ हैं, ये तो बड़े वली बुजुर्ग हैं। हाँ, अबू जहल भी लात मनात उज़्ज़ा वो सिर्फ खाली पत्थर की मूर्तियाँ ना थी, बल्कि उसकी भी कोई बैकग्राउंड थी, उसके पीछे भी उनका तसव्वुर था कि ये सभी को अल्लाह के नेक बंदे को हस्तियाँ हैं। तो खैर, बात कर रहे थे कि तलबिया किस अंदाज से एक मुसलमान को बार बार तौहीद का सबक देता है, सिखाता है। ज़रूरत है इस सबक को सीखने की, इसको समझने की, इसको हासिल करने की। लेकिन जब इसको सीखा समझा नहीं जाता तो आज का मुसलमान जैसे अपने मुल्क से शिरक में लदा हुआ लथड़ा हुआ आता है, उसी बदअकीदगी के साथ, उसी शिरक के साथ, उसी शिरक की गलाजतों के साथ वापस जाता है। उसका मक्का में आने का, बैतुल्लाह में जाने का, तलबिया पढ़ने का और कदम कदम पर तौहीद के जो सबक मिल रहे हैं, कहीं से उसको कुछ बाल बराबर उस पर असर नहीं होता। वजह सिर्फ कि इसको समझ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, वजह सिर्फ इस चीज़ को बताना ही नहीं हमारे मौलवी ने कि तुम किस लिए जा रहे हो, वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा। तो ज़रूरत है इन मकासद को जानने की।